السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بفضل اللہ تعالی ایک ایسی کتاب شروع کرنے والے ہیں جو علم حدیث کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ یہ نام سے ظاہر ہے، اصول حدیث یعنی حدیث کے اصول۔ الحمدللہ ہم یہ شروع کرنے والے ہیں، اور یہ ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے جس کو ترتیب دیا ہے مولانا محمد اویس نگرامی ندوی رحمہ اللہ نے۔ بہت ہی آسان اور بہت ہی مختصر انداز میں انہوں نے سمجھایا ہے احادیث کے اصولوں کو۔ اصول حدیث یہ ایک ایسا علم ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت، آپ کے اقوال، آپ کے افعال، اور جو راوی ہوتے ہیں، روایت کرنے والے، ان کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے فصل نمبر 1 ہے۔ سب سے پہلے وہ تعریف کرنے لگے ہیں حدیث کی۔ حدیث محدثین کی اصطلاح میں خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ حدیث کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ قول کا مطلب آپ سمجھتی ہیں، فعل کا مطلب بھی آپ سمجھتی ہیں، یعنی جو کچھ آپ کی زبان مبارک سے نکلا اس کو قول کہتے ہیں، جو کام آپ نے کیا اس کو فعل کہتے ہیں۔ تقریر یہ آپ کو یاد رکھنا پڑے گا اور یاد کرنا بھی پڑے گا۔ کہتے ہیں تقریر کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا گیا یا کوئی بات کہی گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بھی ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے کسی نے کوئی بات کہی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا لیکن آپ نے منع نہیں کیا، اس کو کہتے ہیں تقریر۔ اور جو آپ کا قول ہو، آپ کا فعل ہو، یا کوئی کام آپ کے سامنے کیا گیا یا کوئی بات آپ کے سامنے کہی گئی، اس کو کہتے ہیں تقریر، اور قول و فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں۔ آپ نے یہ اچھے سے یاد کرنے، ایک تو حدیث کی تعریف، اور دوسرا حدیث کی تعریف میں جو لفظ آیا ہے قول، فعل اور تقریر، یہ کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں سند حدیث۔ جو لوگ حدیث کو روایت کرتے ہیں ان روایت کرنے والوں کے سلسلہ کو سند کہتے ہیں۔ دیکھیں، میرے استاد نے کوئی بات کہی، وہ میں نے سنی، میں نے آپ کو بتائی، آپ نے اپنی اسٹوڈنٹ کو بتائی۔ اب یہ جو سلسلہ ہے نا، آپ کی اسٹوڈنٹ سے لے کے میرے استاد تک، اسی کو سند بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یعنی جو لوگ حدیث کو روایت کرتے ہیں ان روایت کرنے والوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں سند۔ ٹھیک ہے؟ اور متن حدیث، حدیث کے روایت کرنے والوں کے سلسلہ کے ختم ہونے کے بعد، توجہ سے سنیں، حدیث کو روایت کرنے والوں کے سلسلہ کے ختم ہونے کے بعد جہاں سے حدیث کا اصل مضمون شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں متن حدیث۔
یعنی یہ جو روایت کرنے والوں کا سلسلہ تھا اس کو سند حدیث، اور جہاں سے روایت شروع ہو رہی ہے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا وہ متن حدیث کہلاتا ہے۔ مزید اس کی وضاحت آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں، جو کہ مولانا اویس نگرامی ندوی رحمہ اللہ نے مثال کے ساتھ پیش کی ہے۔ انہوں نے ایک مثال دی ہے جو کہ صحیح البخاری کی ہے، بڑی پیاری روایت ہے، چلیں دیکھتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج۔ آپ کی کتابوں پہ ابو شرناد لکھا ہوا ہے، یہ کتابت کی غلطی ہے، اصل جو حدیث میں کیا ہے حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ۔ حدثنا امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں بیان کیا ہم سے ابو الیمان نے، ابو الیمان کہتے ہیں اخبرنا خبر دی ہمیں شعیب نے، وہ کہتے ہیں حدثنا بیان کیا ہمیں ابو الزناد نے، وہ عارض سے، وہ ابو ہریرہ سے۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، وہ کیا کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، والذی، اس ذات کی قسم کہ نفسی، میری جان بیدیہ، اس کے ہاتھ میں ہے، لا یؤمن، نہیں ایمان والا ہو سکتا، احدکم، تم میں سے کوئی ایک، حتیٰ کہ اکونا، ہو جاؤں میں، احبا، زیادہ محبوب، الیہ، اسے، من والدہ، اس کے والد سے، وولدہ، اور اس کی اولاد سے۔ انسان سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہے؟ اپنی جان سے بھی بڑھ کے، والدین سے اور اولاد سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے ہر چیز سے بڑھ کے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ بہرحال اس کی تفسیر ایک الگ موضوع ہے، ہمیں صرف بات کرنی ہے سند و متن پر۔ تو اس میں دیکھیں جو حدثنا سے لے کر حضرت ابو ہریرہ تک، حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ، یہاں تک اس کو بولتے ہیں سند۔ اور آگے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ، اس کو بولتے ہیں متن۔ امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ یعنی حدیث کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو، فعل کو اور تقریر کو۔ تقریر مطلب آپ کے سامنے کوئی کام کیا گیا یا آپ کے سامنے کوئی بات کہی گئی لیکن اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا۔ اور سند حدیث کسے کہتے ہیں؟ حدیث کو روایت کرنے والوں کا جو سلسلہ ہے اس کو سند حدیث بولتے ہیں، اور متن حدیث یعنی حدیث کو بولتے ہیں، جو حدیث جہاں سے حدیث کا اصل مضمون شروع ہوتا ہے نا اس کو متن حدیث کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں صحابی، سبھی جانتی ہیں صحابی کسے کہتے ہیں۔ بہرحال اس کی تعریف تو ہم نے یاد کرنی ہے جو اصول حدیث والوں نے کی۔ صحابی وہ ہیں جن کو ایمان کے حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات یا آپ کا دیدار نصیب ہوا ہو اور ایمان ہی پر ان کی وفات ہوئی ہو۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ ایمان کی حالت میں اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، یا ملاقات تو نہیں کی بس دور سے دیکھ لیا، اور پھر ایمان کی حالت میں ہی وفات ہوئی ہو۔ اور یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں، یعنی جنہوں نے آپ کو ایمان کی حالت میں دیکھا یا آپ سے ملاقات کی اور پھر ایمان کی حالت میں بھی وفات ہوئی، وہ سب کے سب عادل ہیں۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جان بوجھ کر انہوں نے کبھی غلط بات منسوخ نہیں کی، یہ بات یاد رکھیں۔
تابعی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کی ملاقات یا صحابی سے ملاقات کی ہو یا صحابی کا دیدار حاصل ہوا ہو اسے، اور حالت ایمان ہی میں وفات ہوئی ہو. یعنی صحابی وہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا یا ملاقات کی اور ایمان ہی پر وفات ہوئی. اور تابعی وہ جس نے صحابی کو دیکھا ایمان کی حالت میں اور ایمان کی حالت میں ہی وفات ہوئی. اس کے بعد مختصرین. صحابہ کرام اور حضرات تابعین کے درمیان ایک طبقہ مختصرین کا بھی ہے. شاید آپ کی بکس پہ مختصرین لکھا ہو، عین کے ساتھ، عین نہیں، مختصرین یہ میم کے ساتھ آئے گا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت کو بھی دیکھا، زمانہ اسلام کو بھی دیکھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکے. مختصرین کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جاہلیت کا زمانہ بھی دیکھا، یعنی اسلام سے پہلے کا زمانہ بھی دیکھا اور اسلام والا زمانہ بھی دیکھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی. ان کا شمار بڑے درجہ کے تابعین میں ہے، خواہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ پر ایمان لائے ہوں یا بعد میں، جیسے نجاشی کہ تو آپ کے دور میں ایمان لے آیا تھا نا. اس کے بعد ہے تبع تابی. تبع تابی وہ ہیں جن کو صرف تابی سے، یعنی صحابی وہ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا، تابی وہ جس نے ایمان کی حالت میں صحابی کو دیکھا، اور تبع تابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں کسی تابی کو دیکھا ہو. آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہے. اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گی تو اس میں کچھ بھی مشکل نہیں ہے. باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم انشاءاللہ فصل نمبر 2 پڑھیں گے. اس میں ہم جانیں گے مرفوع، موقوف، مقطوع، اثر اور خبر کے بارے میں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مرفوع. مرفوع جس حدیث کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو اس کو مرفوع حدیث کہیں گے. جیسے پیچھے والی فصل میں ہم نے حدیث پڑھی تھی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ تھے. ٹھیک ہے، وہ مرفوع حدیث ہے. اور یاد رکھیں کبھی تو حدیث کا مرفوع ہونا بہت واضح ہوتا ہے، جیسے پچھلی حدیث میں تھا. ٹھیک ہے، واضح تھا کہ حضرت ابو ہریرہ راوی تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور کبھی واضح تو نہیں ہوتا لیکن واضح کے حکم میں ہوتا ہے. مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ صحابہ اور تابعین کوئی ایسی بات نقل فرمائیں کہ بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے عقل و قیاس اور اجتہاد سے وہ بات معلوم نہ ہو سکے. حدیث کا مرفوع ہونا کیا ہے؟ واضح لفظوں میں ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کہا. اور حدیث کا مرفوع کے حکم میں ہونا یعنی صحابہ اور تابعی، کوئی صحابی یا تابعی ایسی بات کہہ دے کہ پتہ چلے کہ بھئی یہ بات تو ان کو نہیں پتہ چل سکتی. ٹھیک ہے، عقل تسلیم ہی نہیں کرتی. جیسے وہ بتائیں کہ آخرت میں یہ ہوگا، قبر میں یہ ہوگا، جنت میں یہ ہوگا، جہنم میں یہ ہوگا. یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو وہ خود معلوم نہیں کر سکتے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرما دے. تو ایسی حدیث جس میں صحابہ یا تابعی کوئی ایسی بات کہہ دے کہ پتہ چلے کہ ایسی بات یہ خود سے نہیں کر سکتے، وہ حدیث بھی مرفوع ہوتی ہے، لیکن واضح والی مرفوع نہیں بلکہ مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے موقوف. یعنی مرفوع حدیث کس کو کہتے تھے؟ جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو. اور موقوف جس کی انتہا صحابہ کرام تک ہو، یعنی جس میں یہ ہو کہ صحابی رسول کہے کہ ایسے ہوا. ٹھیک ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد مقطوع جس حدیث کی انتہا تابعین پر ہو اس کو مقطوع کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی جس کی انتہا رسول اللہ پر ہو اس کو مرفوع، اور جس کی انتہا صحابہ کرام پر ہو اس کو موقوف، اور جس کی انتہا تابعین پر ہو اس کو مقطوع کہتے ہیں. اثر. حدیث موقوف اور مقطوع کو اثر کہتے ہیں، اور کبھی کبھی مرفوع حدیث کو بھی اثر کہہ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جیسے ادعیہ معصورہ ہے،
اسی طرح امام طحاوی کی ایک کتاب ہے معانی الاثار، ٹھیک ہے، اس میں انہوں نے مرفوع احادیث ذکر کی ہیں. اور خبر جمہور علماء کے نزدیک خبر حدیث کے ہم معنی ہے، یعنی جو حدیث کی تعریف ہے نا بالکل وہی خبر کی تعریف ہے. اور حدیث کی تعریف ہم نے کیا پڑھی تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو حدیث کہتے ہیں. تو یوں کہہ لیں کہ خبر بھی جمہور علماء کے نزدیک، جمہور علماء، یہ آپ نے لفظ ساتھ ضرور لگانا ہے کیونکہ کچھ ایسے ہیں جن کے نزدیک خبر کچھ اور ہے، حدیث کچھ اور ہے. تو خبر جمہور علماء کے نزدیک خبر کی تعریف کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کو خبر کہتے ہیں. آج کا جو ہمارا سبق تھا وہ مرفوع، موقوف، مقطوع، اثر اور خبر کے حوالے سے تھا. مرفوع جس حدیث کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو، موقوف جس حدیث کی انتہا صحابہ کرام تک ہو، مقطوع جس کی انتہا تابعین پر ہو. اثر، موقوف اور مقطوع حدیث کو اثر کہتے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ مرفوع حدیث کو بھی بعض اوقات اثر کہہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور خبر جمہور علماء کے نزدیک حدیث کے ہم معنی ہے. باقی انشاءاللہ تیسری فصل ہم کل پڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ اصول حدیث کی فصل نمبر 3 پڑھیں گے. دیکھیں، حدیث کے روایت کرنے والوں کی تعداد کے اعتبار سے، یعنی جو حدیث کو روایت کرنے والے راوی ہیں ان کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کے چند اقسام ہیں. مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی بات ہے، میں نے اپنے استاد سے سنی اور وہ والی بات میرے ساتھ کتنے لوگوں نے سنی ہے. اسی طرح وہ بات جب میں نے آگے بتائی تو وہ بات مجھ سے صرف ایک نے نہیں بلکہ مختلف لوگوں نے سنی. 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. یہی مطلب ہے اس کا کہ حدیث کے روایت کرنے والوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی چند اقسام ہیں. یعنی حدیث کو جو روایت کرنے والے راوی ہیں ان کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کی اقسام. سب سے پہلی قسم ہے متواتر. اس کو کیا بولیں گے؟ متواتر، تاکہ نیچے زیر. متواتر وہ حدیث ہے جس کو ہر طبقہ میں، طبقہ کسے کہتے ہیں؟ طبقہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو ایک زمانے میں ہوں. ٹھیک ہے، جیسے میں ہوں، میرے ساتھ میری کلاس فیلوز ہیں، ٹھیک ہے، یا ہو سکتا ہے کلاس فیلو نہ ہوں لیکن جس زمانے میں ہوں اسی زمانے میں اور لوگ بھی ہوں. طبقہ وہ لوگ جو ایک زمانے میں ہوں، ضروری نہیں کہ کلاس فیلو ہوں، بس یہ ضروری ہے کہ ایک زمانے میں وہ موجود ہوں. جیسے آج کے دور میں بہت سارے لوگ ہیں جو علم حدیث حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ حدیث ہے جس کو ہر طبقہ میں ایک بڑی جماعت نے روایت کیا ہو. وہ جماعت اتنی زیادہ ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن نہ ہو. روایت کرنے والوں کی یہ زیادتی شروع سے آخر تک برابر پائی جائے. مطلب کیا ہے کہ ایک حدیث ہے، اس کو ہر زمانے میں ایک بڑی جماعت نے روایت کیا ہو، 1-2 نہیں، کئی لوگ ہیں روایت کرنے والے، اور وہ اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ یہ سب جھوٹ نہیں بول سکتے. ٹھیک ہے، اور یہ جو اتنے زیادہ لوگ ہیں، یہ جو زیادتی ہے یہ شروع سے آخر تک پائی جائے. یہ نہیں کہ ایک جگہ پہ 2 راوی روایت کر رہے ہیں، ایک پہ بہت زیادہ. اگر ایسا ہوگا تو وہ حدیث متواتر نہیں ہوگی. متواتر وہ حدیث ہوگی جس کو ہر طبقہ میں ایک بڑی جماعت نے روایت کیا ہو. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا، بہت سارے صحابہ نے سنا، آگے پھر ان کے اسٹوڈنٹ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا، پھر تبع تابعین میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا. ٹھیک ہے، تو یہ زیادتی شروع سے آخر تک برابر پائی جائے.
کہتے ہیں جب متواتر کی تمام شرطیں پائی جائیں گی تو ایسی حدیث سے جو بات معلوم ہوگی وہ یقینی ہوگی، اور متواتر حدیث میں روایت کرنے والوں کی تفتیش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک بات اتنے لوگ کہہ رہے ہیں، وہ جھوٹ تو نہیں نا بول سکتے، وہ بات یقینی ہے، اس حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ سمجھ آگے؟ متواتر وہ حدیث ہے جس کو ہر طبقہ میں ایک بڑی جماعت نے روایت کیا ہو، اور وہ جماعت اتنی زیادہ ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن نہ ہو، اور یہ زیادتی شروع سے آخر تک برابر پائی جائے۔ اور جب کسی حدیث میں یہ شرطیں پائی جائیں گی تو ایسی حدیث سے جو بات بھی معلوم ہوگی یقینی ہوگی، اس کے راویوں کی تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور مشہور وہ حدیث ہے جس کے ہر طبقہ میں کم سے کم 3 روایت کرنے والے ہوں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی سے 3 صحابہ نے سنا، صحابہ سے 3 تابعین نے سنا، تابعین سے 3 تبع تابعین نے سنا، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مشہور وہ حدیث جس کے ہر طبقہ میں کم سے کم 3 روایت کرنے والے ہوں، یہ شرط رکھی گئی کم سے کم، ایسے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اور اس میں متواتر کی تمام شرطیں نہ پائی جائیں۔ جو متواتر کی شرطیں تھی نا، بڑی جماعت نے روایت کیا ہو اور شروع سے آخر تک زیادتی برابر ہو، اس میں یہ شرطیں نہ پائی جائیں، بس ہر طبقے میں کم سے کم 3 نے روایت کیا ہو، 3 سے کم نہ ہو، 3 سے زیادہ ہو سکتے ہیں کسی بھی طبقے میں، اور حدیث مشہور کو بعض مستفیض بھی کہتے ہیں، یعنی بعض کے نزدیک مشہور اور مستفیض کی ایک ہی تعریف ہے۔ وہ تعریف کیا ہے؟ وہ حدیث جس کو ہر طبقہ میں کم سے کم 3 جس کو ہر طبقے میں کم سے کم 3 راویوں نے روایت کیا ہو اور اس میں متواتر کی تمام شرطیں نہ پائی گئی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہے عزیز۔ عزیز وہ حدیث ہے جس کے ہر طبقہ میں کم از کم 2 راوی ہوں، اور اگر کسی طبقے میں 2 سے زیادہ ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یعنی حدیث عزیز وہ حدیث ہے جس کو روایت کرنے والوں کی تعداد کم از کم 2 ہو۔ ضروری نہیں کہ یہ شروع سے آخر تک برابر رہی ہو، نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی طبقے میں 2 سے زیادہ بھی ہوئی ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 صحابہ نے سنی، ہو سکتا ہے ان سے سننے والا کوئی ایک ہی تابعی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تابعی سے سننے والا ایک ہی تبع تابعی ہو، بس کسی ایک طبقے میں 2 راوی رہے ہوں، اس کو کہتے ہیں عزیز۔ اس کے بعد ہے غریب۔ غریب وہ حدیث ہے جس میں روایت کرنے والا ایک ہی ہو، خواہ ہر طبقہ میں ایک ہو یا کسی طبقے میں زائد ہو جائیں۔ غریب اس حدیث کو کہتے ہیں جس کو روایت کرنے والے جو ہے نا، وہ جو ان کا سلسلہ ہے کسی جگہ پہ وہ ایک رہ گیا ہو۔ مثال کے طور پہ کوئی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنی، کوئی پتہ نہیں وہ 2 3 4 کتنے ہیں، لیکن ان سے سننے والا صرف ایک تابعی تھا، اور پھر اس تابعی سے سننے والے بہت تبع تابعی تھے، بس کسی ایک جگہ پہ نا ایک راوی اکیلا رہ گیا، اس کو کہتے ہیں غریب۔ اور حدیث غریب کا دوسرا نام ہے فرد، ٹھیک ہے۔ یعنی فرد اور غریب اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں روایت کرنے والا ایک ہی ہو، خواہ ہر طبقے میں ایک ہو یا کسی طبقے میں ایک سے زیادہ بھی ہوں۔ اور حدیث غریب یا فرد کی 2 قسمیں ہیں، فرد مطلق یا غریب مطلق، اور فرد نسبی یا غریب نسبی۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فرد مطلق۔ فرد مطلق وہ حدیث ہے جس کی سند میں صحابی سے جو روایت کرنے والا ہے وہ تنہا ہو۔ صحابی سے کون روایت کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے تابعی۔ فرد مطلق وہ حدیث ہے جس کی سند میں صحابی سے روایت کرنے والا اکیلا ہو، دوسرے راوی اکیلے ہوں یا نہ ہوں، تبع تابعی ہوگے، آگے ان کے اسٹوڈنٹ ہوگے، آگے ان کے اسٹوڈنٹ ہوگے،
وہ ایک ہو، دو ہو، تین ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. بس فرد مطلق میں یہ ہوتا ہے کہ اس حدیث میں صحابی سے روایت کرنے والا جو تابعی ہے وہ اکیلا ہو. ٹھیک ہے. اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ فرد مطلق کے تمام راوی یا اکثر راوی اکیلے ہوتے ہیں. اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں، جیسے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے بے ولا کے بارے میں. اس کو صرف عبداللہ بن دینار نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے، یعنی اس حدیث کو روایت کرنے والے صرف عبداللہ بن دینار ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہے فرد نسبی، جس کی سند میں صحابی سے روایت کرنے والا نہیں بلکہ اس کے بعد کا کوئی راوی اکیلا ہو. فرد مطلق کس کو کہتے تھے؟ کہ جس میں صحابی سے روایت کرنے والا اکیلا ہو. اور فرد نسبی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں صحابی سے روایت کرنے والا نہیں بلکہ بعد میں کوئی راوی اکیلا ہو. وہ تبع تابعی بھی ہو سکتا ہے، وہ ان کا کوئی اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، وہ ان کے اسٹوڈنٹ کا کوئی اسٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور فرد مطلق کو عموماً فرد اور فرد نسبی کو غریب کہا جاتا ہے. پھر آگے فرد نسبی کی بھی دو قسمیں ہیں. ٹھیک ہے. دیکھیں، متابع اور شاہد. متابع وہ فرد نسبی ہے جس کے موافق دوسری سند بھی ہو. متابعت میں دونوں احادیث کا ایک ہی راوی سے مروی ہونا شرط ہے. متابع اگر لفظ اور معنی دونوں میں اصل کے موافق ہو تو مثلہ کہتے ہیں، اور اگر لفظ کے بجائے صرف معنی میں موافقت ہو تو نحوہ کہتے ہیں. یعنی متابع وہ فرد نسبی ہے جس کے موافق دوسری سند بھی ہو. متابعت میں دونوں احادیث کا ایک ہی راوی سے مروی ہونا شرط ہے. مطلب اس کا پتہ کیا ہے؟ مثال کے طور پہ میں نے اپنے استاد سے کوئی بات سنی، ٹھیک ہے، اور پھر مجھ سے میری ایک اسٹوڈنٹ نے سنی، پھر اس سے آگے اس کی ایک اسٹوڈنٹ نے سنی، یہ ایک سند ہو گئی. ٹھیک ہے. اور بالکل وہی روایت کسی اور نے بھی میرے استاد سے سنی تھی، اور پھر اس سے اس کی اسٹوڈنٹ نے سنی، پھر اس سے اس کی اسٹوڈنٹ نے سنی، یہ دوسری سند ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اب اس میں دیکھیں، اگر تو میں نے اور میرے ساتھ جس نے میرے استاد سے کوئی بات سنی تھی، ہم دونوں کے لفظ ایک جیسے ہیں، تو پھر ایسی حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ مثلہ. اور اگر ہمارے لفظ تو ایک جیسے نہیں لیکن معنی وہی ہے، معنی ایک ہی ہے، جو بات میں کہہ رہی ہوں یا جو بات میرے ساتھ سننے والی نے کہی ہے، دونوں کے معنی ایک ہے، تو پھر کہیں گے نحوہ. بات کی سمجھ آ گئی؟ یعنی متابع وہ فرد نسبی ہے جس کے موافق دوسری سند بھی ہو. جیسے ایک میری سند ہے، ایک میرے ساتھ سننے والے کی سند ہے. اب متابعت میں دونوں احادیث کا ایک ہی راوی سے مروی ہونا شرط ہے. شرط ہے کہ میں نے اور دوسری نے جس استاد سے سنا وہ ایک ہی استاد ہو. اور اگر ہم دونوں کے لفظ ایک جیسے ہیں تو مثلہ کہتے ہیں، اور اگر لفظ تو ایک جیسے نہیں لیکن معنی ایک جیسے ہیں تو نحوہ کہتے ہیں. امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے بعد فرد نسبی کی دوسری قسم ہے شاہد. اگر حدیث کے موافق دوسری سند بھی ہو مگر دوسرے صحابی سے ہو تو شاہد کہیں گے. متابع میں کیا تھا؟ ایک ہی راوی کا ہونا شرط ہے، آگے چاہے دو سندیں بن جائیں، لیکن شاہد میں حدیث کے موافق دوسری سند بھی ہو مگر دوسرے صحابی سے ہو. یعنی ایک ہی راوی کا ہونا شرط نہیں ہے، کسی دوسرے سے ہو. بالکل ایک جیسی حدیث ہے، ایک صحابی روایت کر رہے اور سیم وہی حدیث کوئی اور صحابی بھی روایت کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں شاہد. آج کا جو سبق ہے یہ تھوڑا سمجھنے والا ہے، ایویں رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے متواتر، یعنی وہ حدیث جس کو ہر طبقے میں ایک بڑی جماعت نے روایت کیا ہو، اتنی بڑی جماعت ہو کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا ممکن نہ ہو، اور یہ زیادتی شروع سے آخر تک برابر پائی جائے. اور مشہور وہ حدیث ہے جس کو ہر طبقے میں
کم سے کم تین راویوں نے روایت کیا ہو، اور عزیز وہ ہے جس کے ہر طبقے میں کم از کم 2 راوی ہوں۔ غریب وہ ہے جس میں روایت کرنے والا ایک ہی ہو، خواہ ایک طبقے میں یا ہر طبقے میں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی 2 قسمیں ہیں، مطلق اور نسبی۔ اس کا دوسرا نام بھی ہے فرد۔ تو پھر فرد مطلق یا غریب مطلق وہ ہے جس کی سند میں صحابی سے روایت کرنے والا اکیلا ہو، اور فرد نسبی وہ ہے جس کی سند میں صحابی سے روایت کرنے والا نہیں بلکہ بعد کا کوئی راوی اکیلا ہو۔ پھر آگے فرد نسبی کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک متابع، وہ فرد نسبی جس کے موافق دوسری سند بھی ہو، اور شرط یہ ہے کہ وہ جو روایت ہے وہ ایک ہی راوی سے مروی ہو، اور شاہد وہ حدیث ہے کہ حدیث کے موافق دوسری سند بھی ہے مگر دوسرے صحابی سے ہو، ٹھیک ہے۔ باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ اصول حدیث کی فصل نمبر 4 اور 5 پڑھیں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خبر متواتر کے علاوہ مشہور، عزیز اور غریب تینوں کو احاد کہتے ہیں۔ پیچھے ہم نے خبر یا حدیث کی قسمیں پڑھی تھی، خبر متواتر، مشہور، عزیز اور غریب۔ خبر متواتر کو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ جو 3 قسمیں ہم نے پڑھی تھی، مشہور، عزیز اور غریب، وہ کہتے ہیں کہ ان تینوں کو احاد کہتے ہیں اور ہر ایک کو خبر واحد کہتے ہیں۔ یعنی مشہور حدیث ہے تو اس کو کہیں گے خبر واحد، عزیز ہے تو اس کو کہیں گے خبر واحد، غریب ہے تو اس کو کہیں گے خبر واحد، اور اگر تینوں ہوں تو کہیں گے احاد، ٹھیک ہے۔ اور حدیث احاد کی 2 قسمیں ہیں، یعنی مشہور، عزیز، غریب، ان کی مقبول اور مردود کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں۔ حدیث احاد کی مقبول اور مردود کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 مقبول، نمبر 2 مردود۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مقبول کی قسمیں۔ مقبول کی 4 قسمیں ہیں، محکم، مختلف الحدیث، ناسخ اور منسوخ، ترجیح اور توقف۔ سب سے پہلے دیکھیں محکم۔ محکم وہ حدیث ہے جس کے مخالف کوئی حدیث مقبول نہ ہو، یعنی ایسی حدیث جس کے مخالف کوئی بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے، تو ایسی حدیث کو محکم کہتے ہیں، اور ایسی حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو حدیث میں مل جائیں گی۔ اس کے بعد دوسری قسم ہے مختلف الحدیث، وہ حدیث جس کی مخالف دوسری حدیث موجود ہو۔ مختلف الحدیث کس کو کہتے ہیں؟ ایسی حدیث کو کہ جس کے مخالف کوئی دوسری مقبول حدیث موجود ہے مگر دونوں حدیثوں میں تطبیق ممکن ہو، دونوں حدیثوں کو ملانا ممکن ہو۔ جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ جو انسان کا مخصوص حصہ ہے وہ بھی جسم کا حصہ ہے، وہاں پہ اگر ہاتھ لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا، جبکہ ایک روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب یہ 2 طرح کی روایت آ گئی، میں آپ کو تطبیق کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ ایک اور روایت ہے، ٹھیک ہے، یہ جو 2 روایتیں تھیں کہ ایک میں تھا وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوسری میں تھا وضو نہیں ٹوٹتا، تو ان دونوں حدیثوں میں تطبیق کس طرح سے کی، ان دونوں کو ملایا کس طریقے سے؟ ہم ایسا رویہ اپنائیں گے کہ ان دونوں پہ عمل ہو جائے، وہ یہ کہ اگر درمیان میں کپڑا ہو تو وضو نہیں ٹوٹتا، اور اگر درمیان میں کپڑا نہ ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی مختلف الحدیث ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کے مخالف کوئی مقبول حدیث ہوتی ہے، لیکن ہم ان دونوں کو لے کے چل سکتے ہیں، ہم کوئی ایسی صورت اپنا سکتے ہیں کہ ان دونوں پہ عمل ہو سکے۔ اس کو علم مختلف الحدیث کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک فن ہے مختلف الحدیث کا،
اس کا نام علم مختلف الحدیث ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ناسخ اور منسوخ، یہ بھی مقبول کی قسم ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ دو مقبول احادیث مختلف ہوتی ہیں اور تطبیق بھی ممکن نہیں ہوتی۔ مختلف الحدیث میں کیا تھا کہ ہم نے ایسی صورت نکال لی تھی کہ دونوں پہ عمل ہو سکے، لیکن ناسخ منسوخ میں کیا ہوتا ہے کہ دو مقبول احادیث موجود ہوتی ہیں، دونوں آپس میں مختلف ہیں، تطبیق بھی ممکن نہیں۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ پہلے والی حدیث کون سی ہے، بعد والی حدیث کون سی ہے، یہ بھی ہم جانتے ہیں۔ تو پھر کیا کریں گے، پہلی جو حدیث ہے اس کا نام منسوخ رکھ دیں گے اور اس پہ عمل نہیں کریں گے، اور جو دوسرے والی حدیث ہے یعنی بعد والی حدیث ہے اس کا نام ناسخ رکھ دیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ انشاءاللہ جب آپ احادیث کی بکس شروع کریں گی تو آپ کو ان کی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی۔ ناسخ منسوخ میں کیا ہے، دو مختلف احادیث ہوں، تطبیق بھی ممکن نہ ہو، اور ایک کا پہلے اور ایک کا بعد میں ہونا بھی پتہ چل جائے، تو پہلے والے کو منسوخ کہیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، دوسری والی کو ناسخ کہیں گے، اس پر عمل کریں گے۔ اس کے بعد مقبول حدیث کی چوتھی قسم ہے ترجیح اور توقف۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ دو صحیح احادیث ہوتی ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہوتی ہیں، تطبیق دینا بھی ممکن نہیں ہوتا، ہم کوئی ایسی صورت بھی نہیں نکال سکتے کہ دونوں پہ عمل ہو جائے، اور ہمیں یہ بھی نہیں پتا چل سکتا کہ پہلے والی کون سی ہے دوسرے والی کون سی ہے۔ تو پھر کیا کریں گے، رک جائیں گے، عمل نہیں کریں گے جب تک پتہ نہ چل جائے، ترجیح کی کوئی صورت نہ نکل آئے، تب تک توقف، رک جائیں گے، ٹھہر جائیں گے، عمل نہیں کریں گے۔ ایک دفعہ خلاصہ دیکھیے اس کا۔ مقبول احادیث کی چار قسمیں تھیں، محکم، مختلف الحدیث، ناسخ اور منسوخ۔ محکم وہ حدیث جس کے مخالف کوئی بھی صحیح حدیث نہیں ہے، اور مختلف الحدیث وہ جس کے مخالف کوئی صحیح حدیث ہو لیکن ہم کوئی ایسی صورت نکال سکیں کہ دونوں پہ عمل ہو سکے۔ اور ناسخ منسوخ میں یہ ہوتا ہے دو مختلف احادیث ہیں اور تطبیق بھی ممکن نہیں، ایک کا پہلے اور دوسری کا بعد میں ہونا معلوم ہے، تو پہلی والی کو منسوخ کر دیں گے، دوسرے والی کو ناسخ، پہلی والے پہ عمل نہیں کریں گے، دوسری والے پہ عمل کریں گے۔ اور چوتھی قسم ہے ترجیح اور توقف، یعنی دو مختلف احادیث ہیں، دونوں صحیح ہیں، تطبیق بھی ممکن نہیں، پہلے اور بعد میں ہونا بھی معلوم نہیں ہے، تو پھر ہم رک جائیں گے، عمل نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں فصل نمبر 5، حدیث احاد میں سے مقبول کی مزید اور قسمیں ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا تھا حدیث احاد جو ہے اس کی مقبول و مردود کے اعتبار سے اقسام، پھر مقبول کی ہم نے قسمیں پڑھی 4۔ اب وہ کہتے ہیں مقبول کی اور بھی قسمیں ہیں، ان میں سے ایک ہے صحیح لذاتی ہی، اور ایک ہے صحیح لغیری ہی، اور تیسری ہے حسن لذاتی ہی، چوتھی ہے حسن لغیری ہی، ٹھیک ہے۔ دیکھیں صحیح لذاتی ہی، یہ آپ سے نا تعریفیں مکس ہو جائیں گی، اس لیے آپ نے ان کو توجہ کے ساتھ سننا اور ان کو اچھے سے ذہن نشین کرنا ہے۔ دیکھیں صحیح لذاتی ہی وہ حدیث ہے جس کے راوی کا عادل کامل الضبط، جس کا راوی جو ہے عادل ہو، کامل الضبط ہو، اس حدیث کی سند متصل ہو، معلل اور شاذ نہ ہو۔ تعریف یاد کریں، صحیح لذاتی ہی ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کا راوی عادل ہو۔ عادل کسے کہتے ہیں انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، کامل الضبط ہو اور اس کی سند جو ہے متصل ہو، معلل اور شاذ نہ ہو۔ دیکھیں روایت یہ جو تعریف ہے اس میں لفظ آیا ہے عادل کا۔ عادل وہ ہے جو گناہ کبیرہ سے بچتا ہو اور ایسی باتوں سے بچتا رہے جس سے اس کے تقوی پر دھبا آتا ہے۔ دیکھیں حدیث کو روایت کرنے والوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، عادل کامل الضبط۔ اگر ہم احادیث سیکھنے سکھانے والوں سے تعلق رکھتے ہیں
تو ہمیں بھی اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنی چاہیے. صحیح لذاتی ہی وہ حدیث ہے جس کا راوی عادل ہو. مطلب کیا؟ وہ گناہ کبیرہ سے بچتا ہو اور ہر ایسی بات سے بچتا ہو، ہر ایسے کام سے بچتا ہو جس سے اس کے تقوی پر دھبا آتا ہے. صحیح لذاتی ہی وہ حدیث ہے جس کا راوی عادل ہو، کامل الضبط ہو. کامل الضبط کیا؟ جو روایت کو خوب اچھے سے یاد رکھتا ہو، جب چاہے بیان کر دے بغیر تکلف کے، کچھ رکاوٹ نہ ہو. اب تو الحمدللہ ہمارے پاس بکس موجود ہیں، موبائل کے اوپر سرچ کیا فوری طور پہ حدیث سامنے آ گئی. پہلے یہ ایسا سسٹم نہیں تھا. پہلے حافظے کو لے کے چلنا پڑتا تھا، اور حافظے بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے. اور حافظے کی مضبوطی کی وجہ کیا تھی؟ عادل ہونا. جو بندہ جتنا گناہوں سے بچتا ہے اس کا حافظہ اتنا تیز ہوتا ہے. پہلے لوگوں کو دنیا کی فکر نہیں تھی، دنیا کی فکر نے لوگوں کے حافظے کمزور کر دیے. وہ آخرت کی فکر کرنے والے تھے، دنیا کی کوئی ٹینشن نہیں تھی، تو ان کے حافظے بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے. کبھی آپ تاریخ کی کتابوں میں راویوں کے حافظے کے حوالے سے واقعات پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے، ایسی دنیا بھی، ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود تھے. بہرحال صحیح لذاتی ہی وہ حدیث ہے جس کا راوی عادل ہو. عادل آپ سمجھ گئے، کامل الضبط ہو، یعنی روایت کو خوب اچھے سے یاد رکھ سکتا ہو اور جب اس سے پوچھو تب سنا سکتا ہو. اس کے علاوہ کیا ہے؟ صحیح لذاتی ہی وہ حدیث ہے جس کا راوی عادل ہو، کامل الضبط ہو، اس کی سند متصل ہو. متصل کیا مطلب؟ اگر حدیث کے راویوں میں سے کوئی چھوٹ نہ گیا ہو تو اس حدیث کو متصل السند کہتے ہیں. مطلب کیا؟ دیکھیں، میں نے کوئی اپنے استاد سے بات سنی، ٹھیک ہے، پھر مجھ سے میری اسٹوڈنٹ نے سنی، اس سے اس کی اسٹوڈنٹ نے سنی، یہ سند پوری ہے، متصل ہے، ملی ہوئی ہے. لیکن اگر ایسا ہو کہ میری اسٹوڈنٹ جو ہے وہ میرے استاد کا نام لے کہ میں نے اس سے سنا، اب یہ دیکھیں درمیان سے میں چھوٹ گئی نا، یہ متصل السند نہ رہا. اسی کو کہتے ہیں متصل السند. درمیان سے کوئی راوی چھوٹا نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنے استاد کے استاد کا نام لے لے. ٹھیک ہے، متصل اگر حدیث کے راویوں میں سے کوئی چھوٹ نہ گیا ہو تو اس حدیث کو متصل السند کہتے ہیں. آگے معلل وہ راوی ہے، معلل وہ راوی ہے جو وہم سے کچھ تغیر اور تبدل کر دے. اوپر تھا نا صحیح لذاتی ہی وہ حدیث ہے جس کے راوی کا عادل کامل الضبط، جس کا راوی عادل ہو، کامل الضبط ہو، اس کی سند متصل ہو، معلل نہ ہو. یعنی اس کی سند میں کوئی ایسا راوی نہ ہو جو وہم سے کچھ تغیر اور تبدل کر دے. یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا، کوئی بات کہے لگتا ہے ایسے، ٹھیک ہے، یا لگتا ہے بول دے، یا ویسے اسے وہم ہو جائے، وہ کہے نہیں یہ لفظ تھے، یہ لفظ تھے، یہ لفظ تھے. نہیں، اس کا حافظہ مضبوط ہو. ٹھیک ہے. شاذ، شاذ وہ راوی ہے جو ایسے راوی کے خلاف بیان کرے جو اس سے زیادہ معتبر ہو. مطلب کیا؟ ایک روایت ہے، اس کو دو راوی بیان کر رہے ہیں، ایک راوی ہر لحاظ سے بہتر ہے، عادل بھی ہے، کامل الضبط بھی ہے، وہ اس کا حافظہ بھی بہت مضبوط ہے، لیکن کوئی اور راوی آئے اس کے اندر کوئی نہ کوئی آپ خامی کہہ لیں، یا کوئی نہ کوئی ایسی صفت ہے جو نہیں اس کے اندر ہونی چاہیے، کوئی ایسی عادت ہے جو نہیں ہونی چاہیے، تو وہ جو ہے وہ اپنے سے زیادہ معتبر کی مخالفت کرے. ایسے راوی کو کہتے ہیں شاذ. صحیح لذاتی وہ حدیث ہوتی ہے جس کا راوی عادل بھی ہو، کامل الضبط بھی ہو، اس کی سند متصل بھی ہو، اور اس کی سند میں کوئی ایسا راوی بھی نہ ہو جو وہم سے تغیر و تبدل کر دے، اور اس کی سند میں کوئی شاذ راوی بھی نہ ہو، یعنی ایسا راوی بھی نہ ہو جو اپنے سے معتبر راوی کی مخالفت کرے. تو ایسی حدیث کو کہتے ہیں صحیح لذاتی ہی. یہ بھی مقبول کی قسم ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے. اس کے بعد مقبول کی ایک اور قسم ہے صحیح لغیرہ ہی. صحیح لغیرہ ہی وہ حدیث ہے جس میں صحیح لذاتی ہی کی تمام شرائط پورے طور پر جمع نہ ہوں. کوئی شرط رہ گئی، عادل ہونا، کامل الضبط ہونا، متصل ہونا، معلل ہونا، معلل راوی نہ ہو، شاذ نہ ہو، ٹھیک ہے، یہ صحیح لذاتی ہی کی
شرطیں ہیں، ان میں سے کوئی سند رہ گئی، کوئی شرط رہ گئی تو پھر کیا ہوا، وہ حدیث صحیح لی غیری ہی بن گئی۔ لیکن بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی ایسی حدیث ہوتی ہے جس میں کوئی شرط نہیں پائی جاتی، لیکن اس کے بہت زیادہ طرق یعنی بہت زیادہ سندیں ہوتی ہیں جو اس کی کمی کو پورا کر دیتی ہیں، تو ایسی حدیث کو کہتے ہیں صحیح لی غیری ہی۔ اس کے بعد ہے حسن لذاتہ، وہ حدیث ہے جس کے راویوں میں صرف ضبط ناقص ہو۔ حسن لذاتہ وہ حدیث ہے جس میں اوپر ساری شرطیں موجود ہوں، صرف اس کا جو راوی ہے نا اس کا حافظہ ذرا اتنا مضبوط نہیں ہے، باقی صحیح لذاتہ کی شرطیں اس میں ہوں۔ اور حسن لغیرہ، اگر حدیث ضعیف میں تعدد طرق سے اس کے ضعف کے نقصان کو دور کر دیا ہے تو اس کو حسن لغیرہ کہیں گے۔ مطلب کیا ہے، حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے، تو یعنی اس میں وہ شرطیں نہیں پائی جانی جو صحیح لذاتہ میں ہونی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ اس کے سندیں بہت زیادہ ہیں۔ وہ جو زیادہ سندیں ہیں نا، ان کی زیادتی نے جو اس کے اندر ضعف کا نقصان تھا نا اس کو دور کر دیا، تو ایسی حدیث کو حسن لغیرہ ہی کہیں گے۔ جیسا کہ دیکھیں یہ جو روایت ہے نماز تسبیح کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اس کی جتنی بھی سندیں ہیں تمام کی تمام ضعیف ہیں، لیکن علماء نے یہ بات کہی ہے، یہ بات لکھی ہے کہ اگرچہ اس کی سندیں ضعیف ہیں لیکن اس کی سندیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اس کو حسن کا درجہ دے سکتے ہیں۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ ایک دفعہ پھر میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں تاکہ آپ اچھے سے ذہن نشین کر لیں۔ صحیح لذاتہ ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس کا راوی عادل ہو، کامل الضبط ہو، اس کی سند متصل، معلل اور شاذ نہ ہو، ٹھیک ہے۔ عادل مطلب گناہوں سے بچتا رہے اور ہر ایسی بات سے بھی بچے جس کی وجہ سے تقویٰ پر دھبا آتا ہے۔ کامل الضبط مطلب حافظہ مضبوط ہو۔ متصل یعنی حدیث کے راویوں میں سے کوئی راوی چھوٹ نہ گیا ہو۔ معلل وہ راوی ہے جو وہم کی وجہ سے تغیر و تبدل کر دے۔ شاذ وہ راوی ہے جو اپنے سے معتبر کی مخالفت کرے۔ یعنی صحیح لذاتہ وہ حدیث تھی جس کا راوی عادل تھا، کامل الضبط تھا، اس کی سند متصل تھی، معلل اور شاذ نہیں تھی۔ اور صحیح لغیرہ، اوپر تھا صحیح لذاتہ، نیچے ہے صحیح لغیرہ۔ صحیح لغیرہ وہ حدیث ہے جس میں صحیح لذاتہ کی تمام شرطیں پورے طور پہ جمع نہ ہوں، ٹھیک ہے، یعنی کوئی نہ کوئی شرط کم ہو، اگرچہ اس کے کئی طرق ہوں، ٹھیک ہے۔ اور حسن لذاتہ وہ حدیث ہے جس کے راویوں میں صرف ثابت جو ضبط ہے وہ ناقص ہو، یعنی حافظہ اتنا مضبوط نہ ہو، باقی تمام شرطیں وہی ہوں صحیح لذاتہ والی۔ اور حسن لغیرہ وہ ضعیف حدیث ہے، یہ ضعیف حدیث ہوتی ہے لیکن زیادہ سندوں کی وجہ سے، زیادہ لوگوں کی روایت کرنے کی وجہ سے یہ اس کا جو ضعف ہوتا ہے یہ دور ہو جاتا ہے اور یہ حسن کا درجہ اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں ایک اور قسم ہے مقبول حدیث کی، ضعیف۔ ضعیف وہ حدیث ہے جس میں ان شرائط میں سے ایک یا زیادہ شرطیں نہ پائی جائیں جو کہ صحیح اور حسن کے لیے معتبر سمجھی گئی ہیں۔ اوپر جو شرطیں بتائی گئی ہیں نا، صحیح لذاتہ کے لیے، صحیح لغیرہ کے لیے، حسن لذاتہ کے لیے، حسن لغیرہ کے لیے، تو وہ جو شرطیں ہیں ان میں سے ایک یا زیادہ شرطیں نہ پائی جائیں تو پھر کیا ہوگا، وہ حدیث ضعیف ہوگی، وہ قابل قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہے، سمجھنے والا سبق ہے، رٹا لگانے والا نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گی آپ کو بہت جلد یاد ہو جائے گا۔ باقی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ اصول حدیث کی فصل نمبر 6 پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے پڑھی تھی مقبول حدیث کی قسمیں، اب پڑھتے ہیں مردود۔ مردود کی جو مردود حدیث ہو یعنی کوئی ایسی حدیث جو ناقابل عمل ہے، ناقابل اعتبار ہے، تو اس کے ناقابل اعتبار ہونے کے 2 سبب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 سخت، اس کی مختلف قسمیں ہیں جیسے منقطع،
منقطع یعنی اچھا پہلے سقط دیکھیں، یعنی سند سے راوی حذف ہو گیا ہو، چھوٹ گیا ہو، گر گیا ہو. پھر آگے اس کی قسمیں ہیں، جیسے منقطع ہو گیا یعنی اگر ایک یا متعدد راوی مختلف جگہوں سے چھوٹ گئے تو اس حدیث کو منقطع کہیں گے. منقطع کس حدیث کو کہتے ہیں؟ ایک یا کئی راوی مختلف جگہوں سے چھوٹ گئے، ٹھیک ہے، تو ایسی حدیث کو منقطع کہتے ہیں. اور مدلس یہ منقطع کی ہی ایک قسم ہے. اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ راوی اپنے استاد کا نام نہ لے بلکہ اپنے استاد کے استاد کا نام لے، حالانکہ اس نے اپنے استاد سے حدیث سنی ہے، اپنے استاد کے استاد سے حدیث نہیں سنی، اور الفاظ ایسے استعمال کر رہا ہو کہ یوں محسوس ہو کہ واقعی اس نے اپنے استاد کے استاد سے حدیث سنی ہے. ایسی حدیث کو کہتے ہیں مدلس، اور ایسے راوی کو کہتے ہیں مدلس، لام کے نیچے زیر، اور حدیث اگر مدلس پھر لام کے اوپر زبر. اور ایسی روایت کا حکم کیا ہے؟ یاد رکھیں، جس کے متعلق ثابت ہو جائے، یعنی جس راوی کے متعلق ثابت ہو جائے کہ وہ تدلیس کرتا ہے، یعنی اس طرح کر کے کرتا ہے، اپنے استاد کے استاد کا نام لے لیتا ہے، تو اس کی روایت مقبول نہیں ہے. لیکن اگر اس کا سکہ ہونا یقینی طور پر معلوم ہو تو روایت مقبول ہوگی. اگر وہ سکہ ہو تو روایت قبول کر لیں گے. بہرحال یہ ایک بات کا مسئلہ ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ وہ حدیث قبول کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ انشاءاللہ بڑی کتابوں میں پڑھیں گی. اس کے بعد ہے معلق. اگر راوی سند کے شروع میں چھوٹا ہے تو اس کو معلق کہیں گے. یعنی اگر سند کے شروع میں کوئی راوی چھوٹ گیا نا، ایسی حدیث کو معلق کہتے ہیں. اور اس کا حکم کیا ہے؟ جو محدثین ہمیشہ لازمی طور پر صرف صحیح احادیث بیان کرتے ہیں اور وہ یقین کے ساتھ تعلیقات کو بیان کریں، یعنی معلق احادیث کو صحیح طریقے سے یقین کے ساتھ بیان کریں. انہوں نے کہا کہ ہماری حدیث میں، ہماری کتاب میں تمام کی تمام احادیث صحیح ہیں، اور وہ اپنی کتاب میں کوئی معلق حدیث لے کے آئیں تو پھر وہ قبول ہوگی. جیسے صحیح بخاری میں بعض معلق روایات موجود ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح مرسل، ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس میں صحابی کا نام حذف ہو، یعنی تابعی، صحابی کا نام اس کو لینا چاہیے تھا کہ میں نے صحابی سے سنا، صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، لیکن وہ ڈائریکٹ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور مرسل کا حکم کیا ہے؟ چونکہ تابعی سکہ بھی ہو سکتا ہے، غیر سکہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے مرسل حدیث جو ہے وہ قابل غور رہتی ہے. یعنی ہم اس کے بارے میں جانچ پڑتال کریں گے کہ ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے یا نہیں. اور یاد رکھیں سکہ تابعی مثلا جیسے امام مالک رحمہ اللہ ہیں، ان کی مرسل جو روایات ہیں یہ قابل قبول ہوں گی. اس کے بعد ہے معضل، جس حدیث کی سند میں دو یا دو سے زائد راوی ایک ہی مقام سے چھوٹ گئے ہوں. ہم نے اوپر پڑھا تھا منقطع، ایک یا کئی راوی مختلف جگہوں سے چھوٹے ہوں. اور معضل میں کیا ہے؟ جس حدیث کی سند میں دو یا دو سے زائد راوی ایک ہی جگہ سے چھوٹ گئے ہوں، ٹھیک ہے. اور مدلس میں کیا تھا؟ مدلس میں یہ تھا کہ راوی اپنے استاد کا نام نہیں بلکہ اپنے استاد کے استاد کا نام لے، اور الفاظ ایسے استعمال کرے کہ یوں محسوس ہو کہ اس نے اپنے استاد کے استاد سے سنا ہوا ہے. اور معلق کس کو کہتے تھے؟ معلق اگر سند کے شروع سے راوی چھوٹے ہوں تو ایسی حدیث کو معلق کہتے ہیں. اور مرسل کس کو کہتے ہیں؟ جس میں تابعی صحابی کا نام نہ لے بلکہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے. آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہے، باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم انشاءاللہ اصول حدیث کی فصل نمبر 7 پڑھیں گے. فصل نمبر 6 میں ہم نے پڑھا تھا کہ کسی بھی حدیث کے مردود اور ناقابل قبول اور ناقابل اعتبار ہونے کی 2 وجوہات ہوتی ہیں. ایک وجہ تھی راوی کا حذف ہونا، پھر ہم نے اس کی تفصیلاً اقسام پڑھی، جیسے منقطع تھا، ٹھیک ہے، مدلس، معلق، مرسل، معضل. تو اب فصل نمبر 7 میں ہم دیکھتے ہیں کسی بھی حدیث کے ناقابل عمل، ناقابل اعتبار، ناقابل قبول ہونے کے اعتبار سے دوسرا سبب. پہلا سبب ہم نے پڑھ لیا راوی کا گرنا، اور دوسرا سبب ہے تان. تان مطلب نقص، ٹھیک ہے،
کسی راوی میں کوئی نقص ہو، کسی راوی میں کوئی جرح کی گئی ہو، کسی راوی کے بارے میں کوئی تنقید کی گئی ہو، کسی راوی کے اندر کوئی خامی ہو، بہت بڑی خامی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی کو کہتے ہیں تان۔ تان اردو کا لفظ ہے، ہم بولتے ہیں نا لان تان، یعنی کسی کے بارے میں برے الفاظ، ٹھیک ہے، تو کسی بھی حدیث کے ناقابل عمل ہونے کا دوسرا سبب ہے تان، اور تان کئی طرح کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی جو اس کی قسم ہے وہ ہے کذب، یعنی جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنا۔ یاد رکھیں، جس حدیث کی سند میں کوئی ایسا راوی پایا جاتا ہے جس کے بارے میں پتہ چل جائے کہ وہ جان بوجھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کرتا ہے تو اس کی روایت کو موضوع کہیں گے، وہ قابل قبول نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تہمت بالکذب، یعنی راوی ایسی روایت بیان کرے جو قواعد شرعیہ کے مخالف ہو یا دوسری باتوں میں اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے۔ مطلب کیا؟ کس میں یہ تھا کہ راوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنے سے جان بوجھ کے حدیثیں بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دے۔ اور تہمت بالکذب یعنی راوی حدیث کے معاملات میں تو جھوٹ نہیں بولتا لیکن باقی معاملات میں اس کا جھوٹ بولنا ثابت ہو جائے۔ اس کے بعد ہے جہالت راوی، جہالت نامعلوم، یعنی راوی کا حال ہی معلوم نہ ہو کہ وہ معتبر ہے یا غیر معتبر ہے۔ یاد رکھیں، اگر راوی کا نام ہی معلوم نہیں تو اس کی حدیث قابل قبول نہیں ہوگی، اور اگر راوی کا نام تو معلوم ہے مگر اس کا نام لے کر ایک ہی روایت کی گئی ہے تو وہ روایت بھی قابل اعتماد نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر کسی نقاد نے، یعنی جو راویوں کے حالات کو پرکھنے والے ہیں، اگر اس نے اس کو معتبر بتلایا تو قبول ہوگی، اور اگر اس کا نام لے کر ایک سے زائد نے روایت کی ہو مگر کسی نے اس کی توثیق نہیں کی تو جمہور کے نزدیک جب تک اس کا ثقہ ہونا معلوم نہ ہو جائے اس کی حدیث قبول نہیں ہوگی۔ مطلب کیا؟ جہالت راوی میں کیا تھا؟ راوی کا حال ہی معلوم نہ ہو کہ وہ معتبر ہے یا غیر معتبر۔ پھر اس میں یہ ہے کہ اگر راوی ایک، یعنی راوی کا نام تو معلوم نہیں تو اس کی حدیث قبول نہیں ہوگی، اور اگر راوی کا نام تو معلوم ہے مگر اس کا نام لے کر صرف ایک ہی روایت کی گئی اور وہ روایت قابل اعتماد نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں یہ روایت صحیح ہے، اس کا یہ راوی صحیح ہے تو قبول ہوگی۔ اس کے بعد ہے بدعت، دین میں کوئی ایسی نئی بات پیدا کرنا جس کی بنیاد قرآن مجید یا حدیث میں نہ ہو، یعنی اگر راوی کی بدعت ایسی ہے کہ جس سے کفر لازم آتا ہے تو اس کی حدیث قبول نہیں ہوگی، اور اگر ایسی بدعت ہے جس سے فسق یعنی گناہگار ہونا لازم آتا ہے تو اس کی حدیث کی شرط پر قبول ہوگی کہ اس کی روایت سے اس بدعت کا ثبوت نہ ہو اور نہ ہی اس کو قوت ملتی ہو۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر حدیث کو روایت کرنے والا کوئی ایسا راوی ہے جس نے کوئی ایسی بات ایجاد کر دی جو قرآن و حدیث میں نہیں ہے تو اگر تو وہ ایسی بات ہے جو کفر تک پہنچاتی ہے پھر تو اس کی حدیث قبول کریں گے ہی نہیں، لیکن اگر صرف بندے کو گناہ گار بناتی ہے پھر اس کی روایت اس شرط کے ساتھ قبول کریں گے کہ اس کی اس روایت سے بدعت کی بو نہ آتی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں فحش غلطی، یعنی راوی غلطیاں زیادہ کرتا ہے اور صحیح کم بولتا ہے۔ ایسے طلباء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی راوی کی غلطیاں بہت زیادہ ہوں، اور کثرت غفلت یعنی حدیث سننے میں غافل رہتا ہے، استاد حدیث پڑھ رہا ہے اور اس کا ذہن کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، ٹھیک ہے۔ فسق مطلب کیا؟ کہ راوی جو ہے یا تو کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہو یا پھر صغیرہ گناہوں کا عاتی ہو، اور جس حدیث کے راوی میں یہ دونوں چیزیں پائی جائے، یعنی غلط بیانی زیادہ ہے اور صحیح باتیں کم ہے، یا پھر کثرت سے غفلت ہے، یا پھر فسق، تو اس حدیث کو منکر کہتے ہیں، اور یہ حدیث بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ وہم، یعنی راوی کو وہم ہے، وہ اپنے وہم کی وجہ سے سند یا متن میں تبدیلی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مخالفت ثقات، مطلب کیا؟ کہ ثقہ راوی کی مخالفت کرنا،
یعنی اس سے زیادہ معتبر جو راوی ہے اس کے خلاف بیان کرنا ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم، راوی متن حدیث میں کوئی ایسی چیز بڑھا دے کہ اصل حدیث اور اس زائد عبارت میں کوئی پتہ ہی نہ چلے۔ مطلب کیا؟ راوی حدیث بیان کرتے ہوئے کوئی ایسے اندر جملے بول جاتا ہے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ حدیث کا جملہ ہے یا اس کا اپنا جملہ ہے۔ تو ایسا اگر کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے تو ایسا کرنا حرام ہے اور اس کے ادراج کہتے ہیں۔ راوی سند میں یا متن میں اس طرح تبدیلی کر دے کہ کسی کو ترجیح نہ دی جا سکے، اس کو اضطراب کہتے ہیں۔ یعنی راوی سند میں یا متن میں کوئی تبدیلی کر دیتا ہے اور اگر ترجیح ممکن ہوگی تو راجع کو قبول اور مرجو کو غیر مقبول کہیں گے۔ اس کے بعد ہے سوء حفظ، یعنی حافظے کی غلطی کی وجہ سے غلط بیانی کرتا ہے، اس کا حافظہ بڑا کمزور ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس کا ہمیشہ سے ایسا ہی حافظہ رہتا ہے تو اس کی روایت کو شاذ کہتے ہیں اور اس کی روایت کو قبول نہیں کریں گے۔ لیکن اگر اس کی حالت ایسی ہے کہ کبھی اچھا حافظہ ہو جاتا ہے کبھی برا ہو جاتا ہے تو ایسی حدیث کو مختلط کہیں گے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ جو اس کے حافظے کی کمزوری سے پہلے کی جو باتیں ہیں وہ قبول ہوں گی اور بعد کی جو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے نا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے تو پہلے والی روایات کو قبول کیا جائے گا، بعد والی کو نہیں قبول کیا جائے گا۔ باقی انشاءاللہ ہمارا ایک لیسن رہ گیا، وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا اصول حدیث کا آخری لیسن ہے، انشاءاللہ آج ہم فصل نمبر 8 اور فصل نمبر 9 پڑھتے ہیں۔ دیکھیں آپ نے احادیث کی بکس میں اکثر دیکھا ہوگا وہاں پہ لکھا ہوتا ہے سمعت یا وحدثنی۔ اگر وہاں پہ یہ لکھا ہو کوئی راوی یہ کہے سمعت وحدثنی تو یہ الفاظ کب استعمال ہوتے ہیں؟ جب اپنے استاد سے اکیلا الفاظ حدیث سنے، یعنی ایک ہی بندہ سننے والا، ٹھیک ہے، استاد کے سامنے ایک ہی شاگرد بیٹھا ہوا ہے، اس نے استاد سے کچھ احادیث سنی تو وہ کہتا ہے سمعت، یا پھر وہ کہتا ہے حدثنی۔ اور اگر وہ کچھ لوگوں کے ساتھ مل کے استاد کے سامنے بیٹھا ہے اور اس نے سنا تو پھر وہ کہے گا سمعنا وحدثنا۔ اور جب کسی شخص نے اکیلے اپنے استاد کو حدیث سنائی ہو، یعنی کسی شاگرد نے اپنے استاد کو کوئی حدیث سنائی، استاد نے اس حدیث کو سنا اور صحیح مانا، ٹھیک ہے، تو تب وہ الفاظ استعمال کرے گا اخبرانی۔ آپ انشاءاللہ بڑی کتابوں میں پڑھیں گی جو احادیث کی بکس ہے نا، وہاں پہ یہ الفاظ ہوتے ہیں سمعت، حدثنی، سمعنا وحدثنا، اخبرانی، اخبرنا۔ تو اخبرانی اس کی صورت کیا ہوتی ہے کہ شاگرد نے استاد کو کوئی حدیث سنائی، ٹھیک ہے، تو پھر شاگرد جب حدیث بیان کرتا ہے تو کہتا ہے اخبرانی۔ اور اگر چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، استاد کے سامنے، ان سب لوگوں کے بیچ بیٹھ کے شاگرد نے کوئی حدیث سنائی تو کہیں گے اخبرنا، ٹھیک ہے۔ اب فصل نمبر 9 دیکھیں، صحت ستہ۔ حدیث کی تمام کتابوں میں سے کچھ ایسی کتابیں ہیں جن کو صحیح تسلیم کیا گیا۔ وہ کتابیں کون سی ہیں؟ الجامع الصحیح للبخاری، الجامع الصحیح للمسلم، سنن امام ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، اور ان کا جو مجموعہ ہے اس کو کہتے ہیں صحاح۔ اور ایک بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ جو صحاح ستہ ہیں ان میں ضعیف، صحیح، حسن، ہر قسم کی روایات موجود ہیں، لیکن محدثین نے نشاندہی کر دی ہے کہ فلاں فلاں روایت صحیح ہے، فلاں فلاں روایت صحیح نہیں ہے۔ اور ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ ضروری نہیں کہ صرف انہی کتابوں میں صحیح روایات ہوں گی، اور بھی حدیث کی بہت ساری کتابیں ہیں جن میں صحیح روایات موجود ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے آپ نے احادیث کی کتابوں میں یا آپ نے کسی بھی کتاب پہ صحیحین کا لفظ پڑھا ہوگا۔ جب کوئی بولتا ہے نا صحیحین تو مطلب بخاری اور مسلم، ٹھیک ہے، اور جب کوئی کہتا ہے متفقن علیہ تو مطلب یہ کہ یہ جو روایت ہے جس کے بعد متفقن علیہ لکھا ہے وہ حدیث جس پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے، یعنی یہ دونوں کی کتابوں میں حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو متفقن علیہ احادیث ہیں ان کی تعداد 2326 ہے، یعنی جو روایات صحیح مسلم میں بھی ہیں، صحیح بخاری میں بھی ہیں۔
اس کے بعد سنن اربع. سنن اربع کن کتابوں کو کہتے ہیں؟ صحیحین کے علاوہ باقی 4 کتابوں کو، یعنی ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کو سنن اربع کہتے ہیں. حافظ جس کو لاکھ احادیث یاد ہوں اس کو حافظ کہتے ہیں. حجت جس کو 3 لاکھ احادیث یاد ہوں اس کو حجت. حاکم جس کو تمام احادیث مرویہ ما متن و سند، تاریخ وغیرہ تعدیل کے ساتھ معلوم ہو اس کو حاکم کہتے ہیں. مطلب کیا؟ حاکم اس بندے کو کہتے ہیں جس کو تمام احادیث بھی یاد ہے، حدیث کا متن بھی اچھے سے یاد ہے، حدیث کی سند بھی اچھے سے یاد ہے. متن و سند کی آپ کو پتہ ہے کہ کس کو کہتے ہیں؟ تاریخ، یعنی یہ بھی یاد ہے یہ حدیث کب بیان کی گئی. جرح تعدیل، یہ بھی یاد ہے کہ اس روایت کی سند میں جتنے بھی راوی ہیں ان کے بارے میں محدثین نے کیا کیا الفاظ کہے، ان کے بارے میں اچھے الفاظ بولے یا برے بولے، یہ سب کچھ اس کو معلوم ہو تو اس کو کہتے ہیں حاکم. الحمدللہ ہمارا اصول حدیث کا لیسن مکمل ہوا، کتاب مکمل ہوئی. بہت چھوٹی سی کتاب تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.